السلام علیکم ناظرین، مغول یا مغول منگول سے نکلا ہے۔ مغول یا منگول اوسط موجودہ منگولیا ہے۔ روس اور چین اور خصوص ایشیائی سطح مرتفع صحرائی گوبی کے شمال اور سائبیریا کے جنوب سے تعلق رکھنے والی ایک قوم ہے۔ مغل اردو زبان میں جنوبی ایشیا کی ایک قبیلہ یا ذات کا نام ہے جس کو فارسی اور عربی میں مغول لکھتے ہیں۔ بھارت، پاکستان، افغانستان اور بنگلہ دیش سے متعلق ان لوگوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے جو مغلوں نے مختلف ادوار میں وسط ایشیا سے حملوں کے دوران آباد کیے۔ دیگر قومیں جیسا کہ ترک اور ایرانی تارکین وطن بھی یہاں آباد ہوئے۔ تمام وہ لوگ جو مغل نسب کا دعویٰ کرتے ہیں مختلف وسطی ایشیائی ترکی مغل فوجوں کی اولادیں ہیں۔ چنگیز خان سے تیمور اور تیمور سے ظہیر الدین محمد بابر تک ایران اور جنوبی ایشیا پر حملے کے نتیجے میں یہ لوگ یہاں مقیم پذیر ہوئے۔ ایک فرانسیسی مسافر جس نے مغل شہنشاہ اورنگزیب کے دور حکومت کے دوران ہندوستان کا دورہ کیا تھا، اس کے مطابق قرون وسطی کے زمانے میں آل مغل نے مختلف فوجوں کے تحت جنوبی ایشیا فتح کیا تھا۔ مغل اصطلاح ایران، قزلباشی، ترکی اور تارکین وطن کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ 17ویں صدی میں مغل لفظ مختلف گروہوں کی ایک بڑی تعداد کا احاطہ کرتا ہے۔ عام طور پر بھارت کے تمام مرکزی ایشیائی تارکین وطن، ازبک، چغتائی، تاجک، قزاق، برلاس، قازق، ترکمن، قرغستان اور یغور یا افغانوں اور قفقاز کے تارکین وطن کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ اس وقت مغلوں کی کل آبادی 10 ملین ہے جو مغول زبان بولتے ہیں۔ منگولیا میں کل 2.7 ملین، چین کے ملحقہ صوبے میں 5 ملین اور روس میں 1 ملین منگول موجود ہے۔ تاریخ عالم میں مغول کی اولین مشہور شخصیت چنگیز خان، جن کی پیدائش 1160 تھی، اس نے چین کے مشرقی ساحلوں سے لے کر یورپ کے وسط تک ایک عظیم سلطنت قائم کی۔ یہ تاریخ عالم کی سب سے بڑی سلطنتوں میں سے ایک تھی، جو مغرب میں ہنگری، شمال میں روس، جنوب میں انڈونیشیا اور وسط کے بیشتر علاقوں مثلاً افغانستان، ترکی، ازبکستان، کرغزستان، ارمینیا، روس، ایران، پاکستان، چین اور بیشتر مشرقی وسطی پر مشتمل تھی۔ مغول یا مغول سلطنت 13ویں اور 14ویں صدیوں میں ایشیا میں قائم کی گئی۔ یہ سلطنت مشرقی یورپ تک پھیلی ہوئی تھی۔ 1206 میں چنگیز خان نے اپنے آپ کو مغول قوم کا حاکم کا اعلان کیا۔ جب وہ 1227 میں مرا تو وہ وسطی ایشیا، شمالی چین اور مشرقی فارس کے کچھ حصہ فتح کر چکا تھا۔ چنگیز خان کے بعد اس کے جانشینوں نے فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا، یہاں تک کہ مغول سلطنت مشرقی یورپ سے مغربی ایشیا تک پھیل گئی، جس میں مشرق وسطی اور وسطی ایشیا بھی شامل تھی۔ اگر برصغیر پاک ہند کی بات کی جائے تو شہنشاہ بابر کے دور سے مغلیہ سلطنت کا قیام ہوا اور اس کے بعد مغل پاک ہند میں باقاعدہ بسنے شروع ہو گئے۔ مغلیہ سلطنت 1526 سے 1857 تک برصغیر پر حکومت کرنے والی ایک مسلم سلطنت تھی، جس کی بنیاد ظہیر الدین بابر نے 1526 میں پہلی جنگ پانی پت میں دہلی سلطنت کے آخر سلطان ابراہیم لودھی کو شکست دے کر رکھی تھی۔ مغلیہ سلطنت اپنے عروج میں تقریباً پورے برصغیر پر حکومت کرتی تھی، یعنی موجودہ دور کے افغانستان، پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش کے ممالک پر مشتمل خطے پر ان کا دور تھا۔ ایک ریسرچ پروجیکٹ کے مطابق مغل قوم کی تعداد ہماری قریبی ممالک میں کچھ اس طرح ہے: بھارت میں 14,76,000،
پاکستان میں 11,50,000، بنگلہ دیش میں 39,000، افغانستان میں تقریباً 200، نیپال میں تقریباً 1,000۔ دوستو، اگر آپ لوگوں کو میرا یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوئی ہو تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ میں اور بھی معلوماتی ویڈیو آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں گا۔